السلام علیکم اسٹوڈینٹس ہم نے اپنا اسٹاک ویلیویشن کا چیپٹر سٹارٹ کر رکھا تھا کل سے، جس میں ہم نے پریفرڈ سٹاکس اور کامن سٹاک کے اوپر بات کی تھی۔ میں تھوڑا سا ریوائز کروا دیتا ہوں پچھلا، اس کے بعد ہم نیکسٹ آگے فردر موو کرتے ہیں۔ ابھی تو اسٹوڈینٹس، جو کل والا لیکچر تھا اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ آپ کے پاس جو پریفرڈ سٹاکس اور بانڈز میں کیا ڈفرینس ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ جو بانڈ ہیں ان کے اوپر انٹرسٹ کی پیمنٹ نہ ہو تو بینکرپٹ فرم ہو سکتی ہے، جبکہ پریفرڈ سٹاک کے اوپر ڈیویڈنڈ کی پیمنٹ نہ ہو تو آپ کی فرم جو ہے وہ بینکرپٹ ڈکلیئر نہیں ہوتی۔ پریفرڈ سٹاک کے اوپر ڈیویڈنڈ ہر سال آپ نہیں اناؤنس کر رہے پھر بھی کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن یہ فکس پیمنٹ ہے، یہ آپ کو بہرحال دینا پڑنی ہے۔ پریفرڈ سٹاک کی کوئی فکس میچورٹی نہیں ہے، بانڈ کی ایک فکس میچورٹی ہوتی ہے۔ یہ ہمارے پاس کچھ اس کے ڈفرینسز تھے جو ہم نے کل اس کے بانڈ کے اور پریفرڈ سٹاک کے ڈسکس کیے تھے۔ پھر اس کے بعد تھا کہ پریفرڈ سٹاک کو پروٹیکشن کے لیے کون کون سی پروویژنز ہو سکتی ہیں۔ اس میں اسٹوڈنٹ سب سے پہلی بات جو ہم نے ڈسکس کی تھی وہ تھی کمولیٹو ڈیویڈنڈ کے حوالے سے۔ پھر اگر ان کو پیمنٹ نہیں دی جاتی، ان کو ووٹنگ رائٹ، نان پیمنٹ آف ڈیویڈنڈ کی صورت میں ووٹنگ رائٹ مل جاتا ہے۔ اسی طرح وہ کامن سٹاک ہولڈرز کے ڈیویڈنڈ کو ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ پروویژنز ہیں جن کے تحت ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کی جاتی ہے۔ پھر ہمارے پاس تھا کہ آپ اس پریفرڈ سٹاک کی ویلیویشن جو ہے وہ کیسے کریں گے۔ اس کے لیے ہم نے اسٹوڈنٹس فارمولا پڑھا تھا کہ پریفرڈ سٹاک کی جو ویلیو ہے وہ کس کے ایکول ہوتی ہے، اینول ڈیویڈنڈ ڈیوائڈڈ بائی ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن کے ایکول ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا۔ اسی طرح پھر ہم نے اپنا دوسرا جو میجر ٹاپک تھا وہ تھا ہمارے پاس کامن سٹاک کا۔ تو کامن سٹاک کے حوالے سے بھی ہم نے کل ڈسکشن کافی ڈیٹیل میں کی تھی۔ ایک دفعہ کچھ ایک ضروری پوائنٹس جو مزید ہیں میں ان کو ریوائز بھی آپ سے کر دیتا ہوں۔ اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کون سے جو ہے فیچرز ہے کامن سٹاک کی جن کی وجہ سے اونرشپ کلیم ہوتی ہے پریفرڈ سٹاک کے مقابلے اور بانڈز کے مقابلے میں۔ تو اسٹوڈنٹس یہی ہے کہ جب آپ سب کے کلیم انکم کے حوالے سے انٹرسٹ والوں کا انٹرسٹ پے کر دیں، پریفرڈ سٹاک والوں کے جو ڈیویڈنڈس بنتے ہیں وہ پے کریں، اس کے بعد جتنی بھی اماؤنٹ بنتی ہے ساری کی ساری وہ کون انجوائے کرتا ہے، وہ آپ کے شیئر ہولڈر، کامن سٹاک ہولڈرز آپ کے انجوائے کرتے ہیں۔ یہ اونرشپ کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح سے جب آپ کی کمپنی کبھی وائنڈ اپ ہوتی ہے، لیکویڈیٹ ہوتی ہے، تو اس صورت میں بھی فرم کے ایسٹس کی مدد سے کریڈیٹرز یعنی بانڈ ہولڈرز اور پریفرڈ سٹاک سے کلیم کو آنر کرنے کے بعد جو کچھ بچتا ہے وہ سب کچھ کون لے جاتا ہے، آپ کے کامن سٹاک ہولڈرز لے جاتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کے ریئل اونر آف دا فرم کہلاتے ہیں۔ تو بینیفٹ، یہی بینیفٹ ہے کامن سٹاک ہولڈرز کو اونرشپ کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ریمیننگ کے انکم اور ایسٹس کے اوپر انہی کا حق ہوتا ہے۔ یہ اس کی ویلیویشن کا بھی کل ہم نے فارمولا ڈسکس کیا تھا۔ تو سمپل سا فارمولا تھا ویلیو آف دا کامن سٹاک ایکول تھی D1 اوور ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن مائنس گروتھ ریٹ G۔ تو یہ اسٹوڈنٹس کل والی کچھ ڈسکشن جو تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ ابھی ریوائز کی ہے۔ تو آج والی اب ڈسکشن کی طرف ہم موو کرتے ہیں۔ تو آج ہے ہمارے پاس ایکسپیکٹڈ ریٹ آف ریٹرن آف سٹاک ہولڈرز۔ تو اسٹوڈنٹس بانڈ کے کیس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی بانڈ کو خریدتے ہیں اور میچورٹی ڈیٹ تک آپ اس کو اپنے پاس ہولڈ رکھتے تھے، تو وہ جو ریٹ آف ریٹرن بانڈ ہولڈر کو ملتا تھا اس کو ہم کہتے تھے ییلڈ ٹو میچورٹی کا نام دیتے تھے، جو وہ ایگزسٹنگ مارکیٹ پرائس پے کر کے اور اس کو میچورٹی تک ہولڈ کر کے ارن کرتا تھا۔ اور یہی وہ ریٹ تھا جو فائنینشیل مینیجرز کے لیے زیادہ کنسرنڈ ہوتا تھا، کیونکہ اس سے آپ کے فائنینشیل مینیجرز کو اندازہ ہو جاتا تھا انویسٹرز کی ایکسپیکٹیشن سے کے متعلق۔ اسی طرح اسٹوڈنٹس جو ہے فائنینشیل مینیجرز کو ضرورت ہے کہ وہ ایکسپیکٹڈ ریٹ آف ریٹرن آف فرم سٹاک ہولڈر کو بھی جانیں کہ سٹاک ہولڈرز کا کیا جو توقعات ہیں وہ کیا ہیں، اور ان کی توقعات کو جاننے کے لیے ہمیں ان کا ایکسپیکٹڈ ریٹ آف ریٹرن جو ہے وہ معلوم ہونا چاہیے، ان کا ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔
اب اسٹوڈینٹس اس میں پھر آگے دیکھا جائے تو ہمارے پاس دو طرح کے سٹاکس ہم نے کل ڈسکس کیے تھے. ایک ہمارے پاس تھا پریفرڈ سٹاک اور ایک تھا ہمارے پاس کامن سٹاک. دونوں کے ایکسپیکٹڈ ریٹ آف ریٹرن جو ہیں ان کی ویلیویشن والے ماڈل سے ویلیویشن والے فارمولا کی مدد سے ہی معلوم ہو جائیں گے. اسٹوڈینٹس اب آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے جیسے کہ پریفرڈ سٹاک کی ویلیو کا فارمولا پڑا تھا اینول ڈیویڈنڈ اوور ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن. تو کیا تھا ڈی اوور آر پی. تو اسی ایکویشن کو وی پی از اکول ٹو ڈی اوور آر پی کو آر پی کے لیے آپ سالو کر لیں. یہ جو آر پی کا آنسر آئے گا دیٹ از دا ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن آف پریفرڈ اسٹاک. تو اسٹوڈنٹ اسی فارمولا کی مدد سے یہ بھی جو ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا یہ تھا ہمارے پاس ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن جس میں ویلیو آف ایسٹس کو ہم نے پٹ کیا تھا. اور اسی اسٹوڈنٹ ایکویشن کی مدد سے ہم ایکسپیکٹڈ ریٹ آف ریٹرن کو بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. ایکسپیکٹڈ ریٹ آف ریٹرن میں جب ہم اس کی کیلکولیشن کرنا چاہیں گے تو وہاں پہ ہم ویلیو آف ایسٹس کو نہیں لیں گے بلکہ وہاں پہ پھر کرنٹ پرائس آف دا اسٹاک کو ہم پٹ کریں گے ویلیو آف اسٹاک کی جگہ پر. تو جو ریٹ آف ریٹرن ہمارے پاس آئے گا وہ ایکسپیکٹڈ ریٹ آف ریٹرن کہلائے گا. اسٹوڈنٹ جو ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن ہوتا ہے یہ بیس کرتا ہے ویلیو آف دا ایسٹس کے اوپر اور جو اپنا ایکسپیکٹڈ ریٹ آف ریٹرن ہے متوقع ریٹ آف ریٹرن جو ہوگا فیوچر میں ملنا وہ آپ کا بیس کرتا ہے کرنٹ مارکیٹ پرائس کے اوپر. تو اسٹوڈنٹس دونوں چیزیں جو ہیں ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن اور ایکسپیکٹڈ ریٹ آف ریٹرن جو ہے دونوں ہمیں ایک ہی فارمولا کی مدد سے معلوم ہو سکتی ہیں. صرف فرق کیا آئے گا جب آپ ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن کی کیلکولیشن کرنا چاہیں گے پھر اس وقت آپ ویلیو آف ایسٹس کو پٹ کریں گے اور جب آپ ایکسپیکٹڈ ریٹ آف ریٹرن کو کیلکولیٹ کرنا چاہیں گے اس وقت آپ کرنٹ مارکیٹ پرائس آف اسٹاک کو یوز کریں گے. تو دونوں اس طرح سے ہمیں ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن اور ایکسپیکٹڈ ریٹ آف ریٹرن کیلکولیٹ کرنے میں کر پائیں گے. تو اسٹوڈنٹ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے ایکسپیکٹڈ ریٹ آف ریٹرن آف کامن اسٹاک ہولڈر. تو اسٹوڈنٹ کامن اسٹاک ہولڈر کے لیے بھی جب ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن آپ نے ایکسپیکٹڈ اور ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن کو کیلکولیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے بھی وہی ویلیویشن ماڈل آف دا کامن اسٹاک ہولڈر کو ہم یوز کریں گے. تو اب آپ کو جیسے کہ اسکرین پہ نظر آ رہا ہے یہ کل ہم نے ایک فارمولا ڈسکس کیا تھا لاسٹ میں. اسٹوڈنٹ دیکھیں بالکل لاسٹ میں پیج کے کامن اسٹاک ویلیو از اکول ٹو ڈیویڈنڈ ان ایئر 1 اوور ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن مائنس گروتھ ریٹ. اس کو جب ہم ان کی ڈینوٹیڈ فگر سے ظاہر کریں گے تو پھر کیا ہوگا وی ایس از اکول ٹو ڈی 1 اوور آر ایس مائنس جی. تو اس میں آر ایس جو ہے یہ ہمارا ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن ہے. اس ایکویشن کو آپ ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن آر ایس کے لیے سالو کر لیں تو آپ کے پاس اسٹوڈنٹ کچھ اس طرح کی صورتحال بن جائے گی جیسا کہ بھی آپ کو یہ اسکرین کے اوپر شو ہو رہا ہوگا. آر سی ایس ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن آن کامن اسٹاک از اکول ٹو ڈی 1 اوور وی سی ایس ویلیو آف کامن اسٹاک پلس جی. تو اس فارمولے کی مدد سے آپ ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن آن کامن اسٹاک جو ہے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ یہ دو پورشن ہمارے پاس جہاں تک بن گئے ہیں اس فارمولا کے. جو ہمارے پاس پہلا پورشن ہے D1 اوور VCS ویلیو آف کامن اسٹاک اس کو کہتے ہیں ڈیویڈنڈ ییلڈ کا نام دیا جاتا ہے. اور نیکسٹ جو ہے جی یہ اینول گروتھ ریٹ ہے. اینول گروتھ ریٹ کو کہا جاتا ہے. تو جب آپ ان دونوں کے آنسرز کو ایڈ اپ کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے وہ ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن جو ہے وہ کیلکولیٹ ہو جائے گا. تو اسٹوڈنٹ یہ جو گروتھ ریٹ ہے یہ اس کو ایڈ کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ آپ کے ڈیویڈنڈ جو ہوتے ہیں وہ ہر سال کچھ نہ کچھ گرو کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو کیپٹل گین بھی اس کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ کے جو شیئر کی پرائس ہے وہ مارکیٹ کے اندر انکریز کرتی ہے. تو یہ جو کیپٹل گین جس کو کہا جائے گا تو یہ جی جو ہے یہ آپ کے اس کیپٹل گین کو ظاہر کرتا ہے اور اس کو یہاں پر ایڈ کیا جاتا ہے. تو اسٹوڈنٹس اسی فارمولا کی مدد سے ہم ایکسپیکٹڈ ریٹ آف ریٹرن آن کامن اسٹاک کو بھی کیلکولیٹ کریں گے. فرق کیا ہوگا؟ بالکل سیم جو آپ نے ابھی دیکھا ہے پریفرڈ اسٹاک کی دفعہ وہی چیز یہاں پر بھی چینج ہوگی. آپ نے جب ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن لینا ہے اس وقت آپ ویلیو آف کامن اسٹاک کو یوز کرتے ہیں. جب آپ ایکسپیکٹڈ متوقع جو ریٹ آف ریٹرن ہے
اس کو کیلکولیٹ کرنا چاہیں گے تو اس وقت ویلیو آف ایسٹ کو آپ یوز نہیں کرتے، بلکہ اس وقت آپ کرنٹ پرائس آف دا اسٹاک، کامن اسٹاک کو یوز کریں گے اور آپ کے پاس ایکسپیکٹڈ ریٹ آف ریٹرن جو ہے وہ کیلکولیٹ ہو جائے گا. جیسا کہ ابھی آپ کو اسکرین کے اوپر نظر بھی آ رہا ہوگا، ڈیویڈینڈ ان ایئر 1 اوور مارکیٹ پرائس پلس گروتھ ریٹ. اور اس کو کس طرح سے ظاہر کریں کہ D1 اوور PCS پرائس آف کامن اسٹاک پلس G. تو یہ اسٹوڈنٹس ہمارے پاس فارمولا ہے ایکسپیکٹڈ ریٹ آف ریٹرن آن کامن اسٹاک کو کیلکولیٹ کرنے کا. اس میتھڈ کی مدد سے، یعنی گروتھ ویلیویشن جو ماڈلز ہم نے پڑھے ہیں پریفرڈ اسٹاک کے لیے اور کامن اسٹاک کے لیے، انہی کی مدد سے ہم اپنے ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن اور ایکسپیکٹڈ ریٹ آف ریٹرن کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس آج ہمارے پاس تھیوریٹیکل پورشن جو تھا اس کا اسٹاک ویلیویشن کے حوالے سے یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد اب ہم نے اس کے نومیریکلز کو سٹارٹ کرنا ہے. تو نومیریکلز کو سٹارٹ ہم نیکسٹ ویک میں پہلی کلاس کے اندر سٹارٹ کر دیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو ان فارمولاز کو اچھی طرح سے ایک دفعہ ریوائز کر لینا ہے. ان فارمولاز کی مدد سے ہی ہم نے اپنے نومیریکل کو سٹارٹ کریں گے. میں آپ کے سامنے کچھ ایک دو چیزیں نومیریکل کو ریڈ کر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. جیسے کہ یہ دیکھیے گا، آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسکرین پہ. پرابلم 1 جو ہے، واٹ از دا ویلیو آف اے پریفرڈ اسٹاک. پریفرڈ اسٹاک کی کیا ویلیو ہوگی وین دا ڈیویڈنڈ ریٹ از 16% آن پار ویلیو جو ہے 100 گیون ہے. دا اپروپریٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ فار اے اسٹاک آف دس رسک لیول از 12%. اس کے بعد نیکسٹ پرابلم میں کہہ رہا ہے دا پریفرڈ اسٹاک جو پے کرتا ہے ڈیویڈنڈ 2.75 کا، اور آپ کی ویلیو آف اسٹاک اس نے معلوم کرنے کو کہا ہے، جبکہ ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن آپ کا 9% ہے. تو اس کے بعد پرابلم نمبر 3 میں بھی اسی طرح سے آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے. تو میں نے آپ کو یہ 2-3 پرابلمز پڑھ کے سنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ فارمولاز کی مدد سے ہی سارے آپ کے پرابلم سالو ہونے ہیں. اگر فارمولاز نہیں آئیں گے تو آپ کے لیے پرابلم کو سالو کرنا مشکل ہو جائے گا. تو برائے مہربانی اب آپ ان فارمولاز کو اچھی طریقے سے یاد کیجئے گا. تو انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ ویک میں اپنی پرابلمز کو سٹارٹ کریں گے. تو آج کے لیے اسٹوڈنٹ ہم یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں. اوکے جی، اللہ حافظ، فی امان اللہ.